ہونے کا تمان ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک زبردستی شخصیت کے ساتھ ہم موجود ہیں، بات چیت کریں گے۔ ہم اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں موجود ہیں اور اس وقت جو مہمان شخصیت آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر نذیر حسین صاحب، جو کہ ڈین ہے سوشل سائنسز کے، تو ان سے ہم گپ شپ کریں گے، ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی، اور اس کے علاوہ ہم ان کے اپنے جو مصروفیات ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میڈیا کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں، ان کا میڈیا کا ایکسپیرینس کیسا تھا اس پر بھی بات ہوگی۔ پچھلے 33 سالوں سے وہ اس شعبے سے وابستہ ہیں، درس و تدریس سے، اور ساتھ ساتھ اب 2020 میں مارچ 2020 میں وہ ڈین کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ویلکم ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیے گا اپنی تعلیم کے حوالے سے اور اپنے کریئر کے حوالے سے۔ جی، آپ نے خود ہی بتا دیا، 33 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، بالکل، اور ایک جنریشن ہوتی ہے۔ اور مجھے آج تک یاد ہے جب میں 1983 میں اس یونیورسٹی میں آیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ، تو بڑا ایک ماحول تھا اور بڑا اچھا لگتا تھا ہمیں کہ پاکستان کے پریمیئر یونیورسٹی جو ہے اس کو جوائن کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا۔ لیکن میری لائلٹی کی یہ انتہا دیکھیے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں آیا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ایز اے پروفیسر، ایز اے ڈین میں ریٹائر ہو جاؤں گا۔ اور جب ہم لوگ آئے تھے تب یہ بی ایس پروگرام اور باقی پروگرام نہیں ہوتے تھے، ہمارا ماسٹر پروگرام سے شروع ہوا تھا، اور بڑا اچھا مزہ تھا، بڑے اچھے رونق بھی ہوتی تھی، ہلا گلا بھی ہوتا تھا، پڑھائی بھی ہوتی تھی، لڑائی مار کٹائی بھی ہوتی تھی، ایک ماحول تھا۔ لیکن ہم سب مل کے اس یونیورسٹی کو چلا رہے تھے اور آج تک چلا رہے ہیں۔ اور میری جیسے میں نے گزارش کی کہ مجھے دنیا میں کئی جگہ موقع ملے، آفرز بھی آئیں، لیکن وہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، ونس قائدین فار ایور قائدین، تو وہ میرے ساتھ منسوب ہے۔ اور یہ بہت لوگوں کے لیے انسپائریشن ہے جو بھی اس یونیورسٹی میں آئے ہیں، ان کو یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ہمارا آدھے سے زیادہ جوانی یہاں پہ گزر گئی، اور آدھی جوانی ہماری مجید کے ہٹس پہ گزر گئی، تو اس لیے ہمیں یہاں بڑا مزہ، بڑا سکون آتا ہے، اور بڑا اچھا ماحول ہمیں رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے پاکستان کی نمبر 1 ٹاپ یونیورسٹیز میں ٹاپ یونیورسٹی ہے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا کی 76 ہے اور دنیا کی 500 یونیورسٹیز میں اس کا نام ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں نے کیا کہتے ہیں، خون سینچ کے اس یونیورسٹی کو یہ نام دیا ہے۔ میں اپنا کچھ نہیں کہتا، لیکن ہم نے جو بھی کنٹریبیوٹ کیا، اور اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ سینئر پولیس آفیسر، سینئر ملٹری آفیسر، سینئر بیوروکریٹس ہمارے یہاں سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اس وقت، ماشاءاللہ۔ کئی ڈی آئی جی تو مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آئی جی بھی ہیں، 2-3 میجر جنرل بھی ہیں ماشاءاللہ، بیوروکریسی میں بھی ہیں۔ وہ تو میں اپنے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں نا، لیکن ہماری اس یونیورسٹی کا اپنا ایک بہت بڑا کلاؤٹ ہے پوری بیوروکریسی میں، اور 400-500 اس وقت ہمارے لوگ جو ہیں وہ وفاقی بیوروکریسی میں، فیڈرل بیوروکریسی اینڈ پروونشل بیوروکریسی میں موجود ہیں۔ اور ہمارا ایک کرائٹیریا ہے جیسے باقی یونیورسٹیز کا، کالجز کا ہے، کہ ہمارا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ جیسے آپ کو بھی پتہ ہے ہماری ایک لمنائی بھی ہے، اس کے تحت ہم کافی نیٹ ٹوگیدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اس کو یونیورسٹی نہیں سمجھا، میں اس کو اپنا گھر سمجھا ہے، اور میں جب بھی آتا ہوں مجھے اپنا سا ماحول ملتا ہے اور اپنی سی چیزیں ملتی ہیں۔ اور یہ بات آپ کسی بھی ہمارے پرانے یا نئے بچے سے پوچھ لیں، وہ یہی کہے گا کہ اس سے اچھا ماحول میں نے پوری دنیا میں یا پورے پاکستان میں نہیں دیکھا۔ نہیں، اس کا اندازہ مجھے بہت اچھے سے ہے، کیونکہ جتنے بھی قائدین سے میں ملتی رہتی ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں بھول سکتے، اور آپ نے جو باتیں کی وہ تو بالکل درست ہیں، اور جو ایک دفعہ قائدین بنتا ہے تو وہ کبھی اس کو اپنے آپ کے ساتھ سے نہیں الگ کرتا، تو یہ تو زبردست بات ہے۔ تو سر تھوڑا سا اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہاں سے اپنی ایجوکیشن لی، اور یہاں آنے کا آپ کا ڈریم تھا یا بس جو ہوتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹلی آ گئے؟ نہیں، میں نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ راولپنڈی سے ہی لی۔ آئی اسٹڈیڈ ان گورنمنٹ کالج عسکر مال، اس وقت بڑا مشہور ہوتا تھا، اور اس کے بعد اس سے زیادہ مشہور گورڈن کالج، اس کا بہت بڑا نام تھا، ایک ڈسپلن تھا۔ اینڈ گورڈن کالج واز ون آف دا فیو کالجز ان انٹائر پاکستان جہاں پہ کو ایجوکیشن ہوتی تھی اس وقت۔ پھر بتدریج کو ایجوکیشن ختم ہو گئی کالجز میں،
تو جب میں نے بیچلر کیا گارڈن کالج سے تو آئی ہیڈ اونلی ون ڈریم کہ میں شاید جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور جا کے پڑھوں گا. میں نے ماسٹر وہاں سے کرنے کو بڑا ایک چام تھا, بڑا ایک گلیئر تھا, کیونکہ میں لاہور کو بڑا پسند کرتا ہوں, بہت محبت ہے مجھے لاہور سے. وائی بیکاز راولپنڈی واز ناٹ اے کلچرل سٹی, یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی. تو وی یوز ٹو گو ٹو لاہور فار ونٹر ویکیشنز 10-15 دن کے لیے. تو وہاں میں لاہور میں نا, ٹو بی ویری فرینک اینڈ آنیسٹ ٹو مائی ویورس, میں سائیکل پہ گھوما کرتا تھا. انٹیریئر پنجاب, انٹیریئر جو لاہور ہے وچ کو ہم والڈ سٹی کہتے ہیں, اس کو میں بڑا انجوائے کرتا تھا. تو آئی ہیڈ اے ڈریم کہ میں ادھر جاؤں گا, لیکن وہ بس نہیں جا سکا. اینڈ دین ایونچولی کاظم یونیورسٹی واز اے ڈریم فار می. اور یہاں پہ داخلہ لینا بہت امپورٹنٹ ہے, بہت مشکل ہے میڈم, بہت مشکل ہے. اینڈ میرے ویورس کو میں کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں. آئی اپلائیڈ ان 5-6 ڈپارٹمنٹس, اور اس وقت آئی آر ٹاپ پہ ہوتا تھا, اس کو تو سوچنا ہی بڑا مشکل ہے. آئی آلسو اپلائیڈ ان ہسٹری, آئی آلسو اپلائیڈ ان ڈی ایس ایس. تو ایونچولی میرا داخلہ ڈی ایس ایس میں ہو گیا تھا. اس وقت ہمیں پتہ بھی نہیں تھا ڈی ایس ایس ہوتا کیا ہے, ابھی بھی نہیں پتا ہے. تو لیکن یہ کہ آئی اسٹارٹیڈ فرام دیئر, آئی اسٹڈیڈ ہیئر, اور شکر الحمد للہ آئی ڈڈ ایکسیل ٹو بیٹ. اور پھر وہیں چیئرمین نے مجھے کہا, آفر کی کہ آپ ریسرچر ہو جائیں. آئی ڈڈ مائی ریسرچ ورک فار 1.5 years. Then I was selected as a lecturer in 1988. And since then I'm here, and alhamdulillah, I did go to foreign countries. Sweden, my first stint in University of Uppsala, bahut mashhoor hai. I did my course on conflict resolution from there. Very nice. And then I went to Washington DC, and I did my coursework on confidence and security building measures. Then I went to France. That was a little bit old. In 52 years you go France alone, that's a very difficult thing. Anyway, I stayed there for 8-9 months. And I worked on Middle East because I selected Middle East as my area of study. اس کے علاوہ I did travel to India and China, and 50 نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو آپ نے مڈل ایسٹ کی بات کی, تو یہ آپ کا کیسے اور کیوں آپ نے اس کو چوز کیا؟ You know, my basic PhD is in nuclear studies. I did my PhD thesis on Indo-Pakistan nuclear CBMs. But when I started my career as a lecturer, تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ 2 ہی قسم کے لوگ ہیں, یا they are expert on India Pakistan, or they are expert on nuclear studies. Exactly. So I started thinking of starting something new. And Middle East I started to think about, and it was new, innovative, and believe me, there was nobody at that time who was good or who was known in Middle East. So I started it, and now, alhamdulillah, going back 30 years, I'm very satisfied that I have not only studied Middle East myself, but I also produced good people who are expert on different areas of Middle East, because Middle East is huge. To understand Middle East, it requires a lot. And luckily, I was also able to produce a textbook on Middle East. Wow, very nice. This is a textbook which is recognized by the Higher Education Commission. Because when I started doing my research on Middle East, there was no book from Pakistani author. Oh my So God. I decided to publish this as a textbook, and alhamdulillah, I did contribute a little bit in Middle Eastern. But still, after 30 years, I'm not expert in Middle East. I'm a student of Middle East. انسان وہ کہتے ہیں نا, سیکھنے کا عمل کا بھی اینڈ نہیں ہوتا, اور آپ یہ سلسلہ انسان پیدائش سے لے کے قبر تک یہ سیکھتا ہی رہتا ہے جب تک کہ ہم زندہ ہیں, اس زمین پہ ہیں. تو زبردست بات کی آپ نے. تو تھوڑا سا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, کیونکہ اب ایز اے ڈین آپ نے ریسنٹلی جوائن کیا, 2020 میں آپ اپوائنٹ ہوئے تھے. اس سے پہلے آپ درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں. تو تھوڑا سا کیا مشکل یا کیا آپ کو پسند آتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے ڈین آپ زیادہ مزہ آ رہا ہے, یا اس سے پہلے کا جو پڑھانا وہ سلسلہ تھا اس میں آپ انجوائے کر رہے تھے؟ Teaching is a passion. Exactly. Teaching gives you a satisfaction. اور ٹیچنگ میں سب سے بڑا مزہ کیا ہے کہ that and there آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کو بتا دیتے ہیں, سر کہ آپ کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. ویری فرینک, آج کل آپ کو پتا کمپیوٹر IT ایج ہے,
تو اسٹوڈنٹ آپ کو بتا دیتے ہیں اور آپ لرن کرتے ہیں. جی جی. آئی اسٹل ریمبر مائی فرسٹ کلاس وین آئی ٹرائی ٹو انٹر انٹو مائی فرسٹ کلاس ایز اے ٹیچر. My chairman and my teacher was sitting next to me, and literally I was shivering like this. Yeah. But starting from there and now, teaching is a passion. इसमें कोई नहीं. And please, I request all of you, if you really want to teach, you have to adopt it as a passion, not as a profession. Na job. ورنہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا. You won't help it. Yes, being a director of the School of Politics and IR, and then being dean of the social, this is a totally different nature. Administration is totally different nature. But I think I did a lot good things about international relation being the director. We popularized this subject. We introduced this subject to the Superior Service Examination. I tell you one thing, that first time ever in the history of Quaid-e-Azam University, last year when we inducted people for our BS program, there were 5,000 applicants for just 100 seats. So this was the level. It's not my job, it's my vice chancellor, it's my professor, it's my colleague, it's my entire School of Politics and IR faculty which helped us to do this. And then as a dean, I found there were lot to do. And alhamdulillah, shukr alhamdulillah, right, it's been 3 months now. I did a couple of good things. One good thing is that our journal was denotified. So I started a new journal with the name of Islamabad Journal of Social Sciences. Very nice. Because if you want to be a good social sciences discipline, you must have production of your publications. Exactly. So I started that. Then it is my staff that I would never stop anything within 24 hours. The file must go within 24 hours to the respective person. I don't want, because this is the post office, you have to sign and do. The next thing I did was, as I'm holding 14 departments, so there are 7 departments without heads. So this was my commitment, and I requested my vice chancellor, is a very nice and very charming personality also. So I requested him, and he said, okay, what you want. So we are trying to give heads to all new departments, because as you know very well, until unless you don't have the direction, the junior staff and junior faculty would not be listening to you. Yeah. So this is my humble contribution, and inshallah by the time I'll leave out this office, it will be a very vibrant office. And I intend also, because of this COVID-19, unfortunately, I also intend to do a conference on social sciences very soon in October or December, whereby I'll gather social scientists from all over Pakistan, and we'll try to see کہ ہم پاکستان میں سوشل سائنسز کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اور آپ بھی سوشل سائنٹسٹ, بیسیکلی انسان سوشل اینیمل ہی ہے نا. بالکل سوشل اینیمل ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ہاں, جب تک ہم سوشل انوائرمنٹ نہیں کریٹ کریں گے, نہ سائنس ترقی کر سکتا ہے, نہ آئی ٹی ترقی کر سکتی ہے, نہ بایولوجیکل سائنسز. تو وی ہیو ٹو کریٹ اے کنجینیل ایٹماسفیئر. نجیب صاحب ایک ہوتے ہیں میرے بڑے کنٹمپرری ہیں ہسٹری میں, اور ہم جب ڈبیٹ کیا کرتے تھے, ہمارے وقت میں میڈم کمپیریٹیو ریلیجن پڑھایا جاتا تھا, ایتھکس پڑھائی جاتی تھی, فلاسفی پڑھائی جاتی تھی. آپ کدھر ہیں؟ وہ ختم ہو گئے نا. جب آپ کو اپنی ہسٹری کا ہی نہیں پتا تو آپ کیا ملک کے لیے سوچیں گے؟ ہم نے ڈریم دیکھنا ہے وہ نیو ورلڈ کا, جی امریکہ جا رہے ہیں, یورپ جا رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ میں نے کئی جگہ کہا بھی ہوا, اور آپ کے پروگرام کے توازن سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے اچھا ملک, پاکستان سے پیارا ملک, پاکستان سے خوبصورت ملک کہیں نہیں ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا نے کہا ہوا ہے پاکستان دا موسٹ ریزیلینٹ نیشن. یہ میں نے نہیں کہا, دنیا کے 15 بہترین آتھر نے کیا, میں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے فیس بک پہ, کہ دنیا کے 15 بہترین آتھر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دا بیوٹیفل, پاکستان دا موسٹ ریزیلینٹ نیشن. اور مجھے 3 جگہ نیشنلٹی آفر ہوئی ہے, میں نہیں گیا, میں نہیں رہا, اس لیے کہ آئی لو پاکستان, مجھے یہیں رہنا ہے جیسا بھی. اور آپ اپنی مٹی سے پیار بھی ہے, اور آپ دیکھیں گے بڑا جو فریڈم آپ کو یہاں ملتے وہ کہیں اور نہیں. یہ بھی آپ جہاں جائیں گے آپ کو پتہ لگے گا. ایبسولوٹ. اور اکیڈمک فریڈم کی بات کر رہا ہوں. لوگ بڑی بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, لیکن میں خود دیکھا ہے. ابھی میں بہت بڑی ایک کانفرنس اٹینڈ کر کے آیا ہوں پچھلے سال, وہاں دنیا کے کچھ 27 ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے, ہر کسی کے ساتھ ایک بندہ لگا ہوا تھا سوائے میرے. سو وٹ ایور. لیکن ایک بڑی عجیب بات میں بتاؤں,
شاید آپ بھی ہنسیں گے, ہمارے ویورز بھی ہنسیں گے, یہاں کا جو کھمبا ہے نا بجلی کا, ویسے ہی بجلی کا کھمبا ہے, یہاں کی سڑک ویسی سڑک ہے, یہاں بس اور کچھ بھی نہیں ہے. ہماری کوئی ٹوٹی پھوٹی ہوگی تو ان کی سیدھی نہیں, اگر آپ ٹرمپ صاحب کو اٹھا کے ادھر بٹھا دیں گے وہ بھی نہیں چلا سکیں گے. اگر ہمارے رولر کو وہاں لے وہ بھی کام کریں. تو سسٹم ہے نا, اصل میں ہم نے سسٹم کو ڈیولپ کیا. ہاں, ان کا سسٹم ہمارے سے آگے ہے, اسٹرانگ ہے, اس پہ کام ہوتا ہے. تو ہم وہی باتیں نا, جب تک ہم سارے جتنے بھی ہم اپنے اپنے پروفیشن میں جس جگہ پر جو بندہ ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز اچھے سے فلفل نہیں کرے گا تب تک یہ چیزیں. آپ یہ دیکھیں نا, باہر ہم مطلب میں بھی جاتا تھا, آپ بھی گئے ہوں گے, بالکل, ہمارے دوست بھی کہیں جاتے ہیں, باہر برتن بھی خود دھوتے ہیں, سب کچھ, اپنا اور ہمیں آر فیل نہیں ہوتا نا. یہاں آ کے آپ کو کیوں نخرے آ جاتے ہیں, 10 نوکر جب تک آپ کے آگے پیچھے نہیں ہوں گے مزہ نہیں. ہمارے دوست تو یہ کہتے ہیں کہ تھی آپ کا تو آپ تو بڑی لیوش زندگی گزار رہے ہیں, آپ کے 2 3 3 ملازم ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب یہ ایک میں تو اکثر یہی مثال دیتا ہوں, ہماری مثال ایسی ہے کہ جب جی ٹی روڈ پہ جا رہے ہیں تو دنیا جہان کے آپ نے گند کرنے ہیں, لیکن آپ جب موٹر وے پہ چڑھیں گے بالکل آپ سویلائزڈ بن جائیں گے. یہی ہمارا فرق ہے. اور اگر ہم اسی ملک کو باہر کا ملک بنا لیں, بنا سکتے ہیں ہم, وہی طریقے اپنا لیں, تو میرا خیال ہے کوئی ایسا وہ علامہ اقبال کے ذرا زرخیز ہو مٹی تو بڑا ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے. تو ہمیں اس کو میرا خیال ہے بنانا پڑے گا. اینڈ بینگ اے ٹیچر ہماری بڑی ذمہ داری ہے اس سلسلے میں, خاص طور سے سوشل سائنٹسٹ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو کیسے پروان چڑھاتے ہیں, کیسے انکلکیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. یہ سوشل سائنٹسٹ کر سکتا ہے, یہ نیچرل سائنٹسٹ یا بایولوجیکل سائنٹسٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں جاتے ہیں, اور یہیں سے نکل کے انہوں نے آگے زندگی میں کسی نہ کسی شعبے میں کام کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر ان کی تربیت ہوگی, ان کو ایک اچھا سٹیزن بنایا جائے گا, تو وہ اپنے اس پاکستان کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا ڈریم ہوگا کہ ہم جائیں قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں, تو کیا آسان ہے ایڈمیشن لینا ان کے لیے, کیا پروسیس ہوتا ہے, کیا پروسیجر ہے؟ مشکل ہے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے, فیڈرل یونیورسٹی ہے. فیڈرل یونیورسٹی میں ایک کوٹا سسٹم ہے جو 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت بنا ہے, جس میں کے پی کے کا, جی بی کا, فاٹا کا, فاٹا تو خیر ضم ہو گیا, سندھ کا, پنجاب کا, بلوچستان کا, یہ میرٹ ایک سسٹم ہے, اس کو ہم انڈو نہیں کر سکتے. سو اٹ از آلسو منی پاکستان, کہ جہاں پہ دنیا سے ہر جگہ سے کلچر کے لوگ, ہر ریلیجن کے لوگ. جی مجھے یاد ہے کہ لوگ زوب سے اور لورالائی سے بھی یہاں پہ آ کے پڑھے ہیں, اور گلگت بلتستان لوگ نہیں جی گلگت بلتستان نہیں, ہنزا اور نگر سے بھی, جی ہاں وہاں سے بھی لوگ آ کے پڑھے ہیں, اور انٹیریئر سندھ اور گھوٹکی سے بھی لوگ آ کے پڑھے ہیں. تو دس از منی پاکستان. حالانکہ پاکستان میں اب یونیورسٹیز کی کمی نہیں ہے, بلکہ بہت اچھی بات کی آپ نے, اس وقت تو پاکستان کے ہر ضلع میں یونیورسٹی ہے. لیکن یہ ڈریم کم ٹرو ہے جی. یہاں پہ کلچر آپ کو ملتا ہے, یہاں پہ آپ کو ایک براڈر ہورائزن ہوتا ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ گروم ہوتے ہیں, ریئلی ان ٹرو مینر آف دا ورڈ آپ گروم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے وہ جو چھوٹی موٹی چیزیں پیار محبت آپ کو پتہ وہ چلتا رہتا ہے, لیکن آپ ریئلی گروم ہوتے ہیں. بٹ ایڈمیشن پروسیس ہمارا تھوڑا سا ذرا مختلف ہے اور سخت ہے. کچھ لوگ, کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ٹیسٹ لیتے ہیں, لیکن کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں لیتے. تو میرٹ لوگوں کو یہ آپ کے توسط سے اجازت ہو تو میں کہہ دوں کہ ہمارے میں کوئی ہینکی پینکی ہو ہی نہیں سکتی. اٹس آل کمپیوٹرائزڈ. بالکل. ابھی ہمارا ایڈمیشن کھلا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری لاسٹ جو ڈیٹ آف ایڈمیشن ہے وہ 20 جولائی ہے. کچھ دن رہتے ہیں, جی کچھ دن رہتے ہیں, تو لوگ اپلائی کریں. اور آن لائن, جی سب کچھ آن لائن ہے. 21 یا 22 کو آپ کا ڈیٹا انٹر ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے کہ جی آپ کا نام اس میں ہے کہ نہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں دیکھیں کہ ڈیٹا انٹر ہے کہ نہیں. اچھا ڈیٹا انٹر ہو گیا, اس کے بعد ہم نے کلک کرنا ہے, اور وہ ساری جو آپ نے لکھائی ہیں یا بتائی ہیں پریفرنسز, اس کے مطابق آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. ہم نے تو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا. لوگ مجھے کئی جگہ سے فون آتے ہیں کہ سر ہمارا یہ کر, میں نے کہا جی بھائی دیکھیں آپ نے بھی اپلائی کیا ہوتا ہے, میں نے بھی اپلائی کیا ہوتا ہے, آپ کے بھی کسی ہزاروں, تو ایک ایک بندہ پوائنٹ پہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ از ناٹ این ایزی جاب. اور یہ بتا دوں بچوں بھی والدین بھی, پاکستان کی ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی, دی بیسٹ یونیورسٹی. انفارچونیٹلی ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن ایز اے ٹیچر میں آپ کو یہ وعدہ دیتا ہوں اور قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ یہاں پہ بچے کو ہم
اپنی طرف سے فل جو بھی ہمیں آتا ہے، جو بھی میری تعلیم ہے وہ ہم دیتے ہیں. اب آگے بچے کی مرضی ہے، اس کو لے پڑھے نہ پڑھے، یہ اس کی اپنی مرضی. اس ٹائم کو اچھے سے وہ یوز کرے، یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ایڈمیشنس کے حوالے سے جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے 20 لاسٹ تاریخ ہے، اور کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو ضرور کریں. اور ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا کووڈ-19 کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ اس وقت درس و تدریس جو ہو رہی ہے وہ ساری آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. اور ابھی آپ نے ایڈمیشنس کی بات کی تو وہ بھی آن لائن ایڈمیشنز آپ کریں. تو کچھ آپ بتا رہے تھے کہ ٹیسٹ وغیرہ بھی لیے جاتے ہیں، تو یہ پروسیس نہیں ہوگا؟ نہیں، اس دفعہ کووڈ-19 کے تحت کوئی پروسیس، کوئی ایڈمیشن ٹیسٹ بی ایس کے لیے کم از کم نہیں ہوگا. اوکے. ہمارا چونکہ فوکس ماسٹر اور ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی ہے، تو ابھی ہم نے ایک پالیسی ڈیوائز کرنی ہے کہ وہ ٹیسٹ ہم کیسے لیں، آن لائن کیسے لیں. تو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں، لیکن بی ایس کے لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہے. اٹ ول بی پیورلی آن یور میرٹ سسٹم. وہ کمپیوٹرائزڈ ہوگا اور آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. لیکن کووڈ نے کافی مسائل پیدا کیے. آن لائن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، وی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے بچوں کو بہت مسائل ہیں، خاص طور سے جو فار فلنگ ایریا. میں ایک کلاس لیتا ہوں ایوننگ کی، تو مجھے ایک بچہ جو ہے وہ کچورا لیک جو اسکردو میں ہے، وہاں سے وہ فون پہ بیچارہ میرے ساتھ ہے. انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں پہ. کبھی کہتا ہے سر کہ مجھے کنیکٹ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. تو ہے دیر آر پرابلمس، لیکن وی ہیو ٹو اڈاپٹ. اس کو کہتے ہیں نیو نارمل. یہ نیو نارمل ہے، ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہے گا. اور کووڈ-19 کے حوالے سے آپ کی اجازت چاہیے مجھے کہ بچوں اور والدین، ہم نے چھوٹی عید پہ بہت ظلم کیا اپنے ساتھ. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بڑی عید پہ اپنے آپ کو گھر میں رکھیے، اپنے آپ کو باہر. یہ 3 دن اگر آپ محفوظ رکھ لیا نا، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو آپ نے بچا لیا. یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. لیکن اس سے پہلے بھی تو سر دیکھیں نا، ابھی لوگ اب مویشی منڈیاں جو لگیں گی، اس میں بھی اگر وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے اس طرح، جہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان ایس او پیز کو فالو کر کے جانا ہے، ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑو، کیا ہونا ہے، میرے ایک سے کیا ہونا ہے. تو یہ سب یہی سوچ رکھ کے جاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے آگے حالات کیا کس طرف چلے جاتے ہیں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ علاج سے زیادہ بہتر پرہیز ہے. تو اگر آپ احتیاط کریں گے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، اپنے پیاروں کو پروٹیکٹ کریں گے، اور یہ خدا کا واسطہ یہ آپ افواہوں پہ نہ نظر رکھیں کہ یہ ویسی کانسپریسی تھیوری، کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں، ریئل میں یہ ریئل میں ہے. اور سائنٹیفک، اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے. جی، سائنس نے اس کو پروو کیا ہوا ہے. تو دعا کریں اور آپ لوگ احتیاط کریں اپنے ساتھ بھی، اپنے پیاروں کے ساتھ بھی. اس کو آپ اوائڈ کریں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کووڈ-19 کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور آگے بھی بڑھنا ہے، کیونکہ ہم انلمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے اپنی تعلیمات اپنی بند نہیں کر سکتے. اس کو آگے چلنا ہے. ہمارے بچوں نے آگے مستقبل میں بھی جانا ہے. لیکن اس کووڈ-19 کے حوالے سے ہم ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ متاثر آشنا ہوئے. نیو نارمل جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا. ابھی آپ آنے سے پہلے دیکھ رہی تو میں آن لائن وائوا کر رہا تھا. تو یہ ابھی ہمیں کرنا پڑے گا، بہت سی چیزوں کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک طرح سے اچھا نہیں ہے سر، ہم زیادہ ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی ہمیں فیوچر میں اس بارے میں مزید سوچنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک کرائسس آنے کے بعد ہم اسٹیپس اٹھاتے ہیں یا کام ہوتا ہے اس چیز کے اوپر. تو ابھی تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا. کب تک چلتا رہے گا ابھی یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور ہم یہ بھی امید نہیں کرتے کہ بالکل ہی جلدی ختم ہوگا. تو کیا فیوچر کے لیے کیا ہونا چاہیے ایسی سچویشنز جب آتی ہیں؟ تو ہمیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں اسپیشلی ہماری یونیورسٹی اور میجر جو ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہمیں ان ایونچولیٹیز کے لیے تیار رہنا پڑے گا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور نئی وبا پھیل جائے، کوئی اور نئی مصیبت پھیل جائے. تو ہمیں وی ہیو ٹو بی اڈاپٹیبل، وی ہیو ٹو بی ریڈی. اب دیکھیں نا، میرے جیسا بڈھا آدمی جو ہے بیچارہ نہیں ایک ٹیکنالوجی سے میں متاثر ہو کے اس کو، اب سارے ہماری میٹنگ اب لرن کر رہے ہیں، لوگ سیکھ رہے ہیں، زوم پہ ہو رہی ہیں، اور اس کو آن لائن ہم ٹیچنگ پہ جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیو جنریشن کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. دنیا میں یہی ہو رہا ہے. آل ڈیولپڈ نیشنز آر ڈوئنگ دس، اور ہمیں بھی اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، لیکن دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ان پرسن میٹنگز اینڈ ان پرسن کلاس روم. اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ، لیکن وی ہیو ٹو لیو ود دس نیو ریئلٹی. اس کے علاوہ کوئی چارہ کوئی نہیں ہے. بالکل. اور فیوچر میں ابھی تھوڑا سا جو ابھی ریسنٹلی یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ابھی 15 سپٹمبر سے شاید دوبارہ سے جو درس و تدریس ہے، کلاسز شروع ہو جائیں گے، چاہے وہ چھوٹی کلاسز ہیں، بڑی کلاسز ہیں. یونیورسٹیز دوبارہ سے ریسٹارٹ کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. اگر ہوتی ہیں تو کیا کوئی تیاریاں ہیں؟ جی بالکل تیاریاں ہیں. ہمارے وائس چانسلر صاحب نے ایک ڈائریکشن ہمیں دی ہوئی ہے، اور اس کو ہم ایونچولی
عید کے فوراً بعد ایک میٹنگ کریں گے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے. ہمیں میری اپنی ایز اے ڈین یہی گزارش ہے کہ ہم اس کو سیگمنٹڈ کھولیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ کھولیں, ایک دفعہ ہی نہیں کھول سکتے, بہت رش نہ مشکل. بن جائے. پہلے میں اسٹاف کے لیے کھولنا پڑے گا, پھر ہمارے جو سینئر اسٹوڈنٹ ہیں, پی ایچ ڈی اور ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور خاص طور سے وہ جنہوں نے لیبس کرنی ہیں ان کو کھولیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو اوپن کریں گے. لیکن ابھی بھی ہمیں جو 2 میجر پرابلم ہوں گے, وہ ایک ہاسٹلس کا ہوگا, بہت بڑا مسئلہ ہوگا, اور دوسرا بسز کو ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ میس کمیوٹ کرنی, میس کمیوٹ ہماری سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اتنے زیادہ خیال نہیں رکھتے. بالکل, وہ سارا کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا. تو ہمیں بیسکلی وی آر ریڈی اینڈ وی آر کنٹمپلیٹنگ کہ ہماری وی سی صاحب نے ہماری انسٹرکشنز ہیں, اور انشاءاللہ عید کے بعد ہماری اگلی میٹنگ ہوگی جس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ کیونکہ 31 کو ہمارا سیمسٹر اینڈ ہو جائے گا. 10 اگست سے ہمارا نیا سیمسٹر ٹرمینل ایگزامینیشن شروع ہو جائیں گے. 14 سپٹمبر ہمارا نیا سیمسٹر شروع ہونا ہے. تو بائی دی ٹائم انشاءاللہ تھنگز وڈ بی کوائٹ گڈ, اور بٹ وی آر ریڈی انشاءاللہ العزیز. 2 چیلنجز میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دس فیڈرل یونیورسٹی, تو پیپل ہیو ٹو کم فرام فار فلنگ ایریاز, تو ان کے لیے ہاسٹل ہم میرا خیال ہے نہیں, مشکل ہو جائے گا بہت زیادہ. پھر وہ اسٹوڈنٹس تو نہیں آ سکیں گے. دیکھتے ہیں اس کو ہم کیا کیا جائے, اور گورنمنٹ بھی اگر انسٹرکشن دے دے کہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن ہے کہ 30% to 40% آف اسٹوڈنٹ کو رکھیں, اس سے زیادہ نہ رکھیں. لیکن پھر بھی وہی بات ہے نا, جو اسٹوڈنٹس نہیں آئیں گے یا جو کلاسز نہیں اٹینڈ کر سکیں گے, ان کا تو سال ضائع ہونے کے بھی چانسز ہیں. نہیں, ایک جو ہم نے ڈیسیجن کیا آن لائن جی انڈر دی انسٹرکشن آف دی آنریبل وائس چانسلر, ہمارا ایک ڈیسیجن یہ ہے کہ اگر آپ کو جیسے آپ بتا رہے تھے گلگت بلتستان میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو انیکسیسیبل ہے, تو اس کا سیمسٹر فریز ہو جائے گا. ہم اسے فیس نہیں لیں گے, ہم اس کا سیمسٹر یہ کاؤنٹ نہیں کریں گے, وہ آٹومیٹکلی اگلے سیمسٹر میں چلا جائے گا, اسی فیس پہ چلے جائے گا. ابھی جیسے اور بھی 2 ڈیسیجن وی سی صاحب نے کیے ہیں کہ آپ نے ہاسٹل کی فیس اگر کی ہوئی ہے اور یو آر ناٹ لیونگ ان دی ہاسٹل فار دس, تو نیکسٹ سیمسٹر آپ کا ہاسٹل فری ہو جائے گا. اسی طرح آپ کا جو بسز کا ہے آپ نے پے کیا ہوا ہے, تو نیکسٹ سیمسٹر میں ہم کسی کا سال یا سیمسٹر ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز. وی ول ٹرائی اور بیسٹ. 1-2 کیسز کو الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم نہیں کچھ کر سکتے. اور آپ کے توسط سے ایک میں اپنے نوجوان بچیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پلیز cooperate with us, cooperate with the university, cooperate with the education institution. We are all doing this for your sake. اور آپ ہی اگر سڑکوں پہ نکل آئے کہ ہمیں یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. کیونکہ آپ کو پتہ میجارٹی جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, مسائل ہیں, and we agree, and انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے توسط سے, آپ کے تعاون سے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں. We are open to discussion and listening. ٹھیک, تھوڑا سا ہم اب آتے ہیں جو الومنائی ایسوسیشن ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے, اس کی طرف تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے گا. آپ ہی کا میں دیکھ رہی تھی, آپ نے بتایا تھا کہ آپ آفس بھی یہاں پہ باقاعدہ سٹارٹ ہو چکا ہے. کیا ایکٹیویٹیز کوئی ذہن میں ہیں آپ کے کہ کیا کس طرح آپ اپنے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے الومنائز کو جوڑیں گے؟ کسی بھی یونیورسٹی کی اسٹرینتھ اس کے الومنس ہوتے ہیں. بالکل, اور اللہ کا شکر ہے 1967 سے لے کے اب تک ہزاروں اسٹوڈنٹ ہمارے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور دے آر ایسٹ آف اس, لاکھوں میں ہوں گے, دے آر ایسٹس فار اس. تو ہم نے ان کے لیے یہ کیا ہے کہ الومنائی, جیسے آپ نے بتایا, الومنائی آفس یہاں پہ کریٹ کیا ہے. ہماری ایک ایگزیکٹو باڈی ہے, اسٹیئرنگ باڈی ہے, وائس چانسلر اس کے چیئرمین ہیں, ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ابھی کووڈ کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے اسی سوسائٹی نے کافی ویلفیئر ایکٹیویٹیز کی ہیں. لوگوں کو سینیٹائزر اور گلوز اور ماسک پرووائڈ کیے ہیں, کٹس بنائی ہیں اپنے امپلائیز کے لیے. بلکہ ایک سب سے اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ وی ہیڈ 200+ ڈیلی ویجرز, تو وہ وائس چانسلر کے لیے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک برڈن ہے. بٹ اسی ایسوسیشن الومنائی نے اپنے الومنس سے پیسے جمع کر کے ان کو ڈیلی ویجز والوں کو پیسے بھی دیے ہیں تاکہ ان کو کوئی تنخواہیں دی ہیں. یونیورسٹی نے جو کچھ ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں وہ آپ کو پتہ یہ کیے ہیں, لیکن الومنائی نے یہ بہت بڑا ایک کام کیا ہے. اور ابھی پاور 99 کے ساتھ ہمارا ایک انشاءاللہ العزیز یونیورسٹی کا MOU ہونے والا ہے, اور اس کو اکیڈمک کونسل نے اپروو کر دیا ہے. اور آپ کے ہی پاور 99 کے تھرو ہم پوری دنیا میں پہنچیں گے, پھیلیں گے, اور اس الومنس کو ہم اور مزید مضبوط اور اسٹرانگ کریں گے. میں آپ کے توسط سے 2-3 چیزیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اس وقت الومنس پاکستان کی
ٹاپ موسٹ بیوروکریسی میں بیٹھا ہوا ہے. اعظم خان جو ہیں وہ ہمارے الومنس ہیں, ہی از PSO ٹو دی پرائم منسٹر. اور میں جن کا بار بار ذکر کر رہا ہوں آپ کو, نجیب صاحب, وہ ان کے بیچ میٹ ہی بنتے ہیں. سہیل احمد جو ہیں وہ اس وقت فارن سیکرٹری آف پاکستان ہیں, اور انشاءاللہ شاید اگلا انٹرویو انہیں سے ساتھ ہو ہمارا. تو وہ فارن سیکرٹری آف پاکستان, آپ دیکھیں نا ٹاپ موسٹ بیوروکریسی میں اس وقت ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جیسے میں بتایا پاکستان آرمی میں ہیں, پاکستان پولیس میں ہیں, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں ہیں, تو سارے ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دے آر گڈ, دے آر ایسٹ آف پاکستان, بٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ دے آر ایسٹ فار اس. تو ان کو ہم نیٹ کر رہے ہیں, جوائن کر رہے ہیں, ان کا ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں. اور میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پلیز آپ لوگ اس ڈیٹا کلیکشن میں ہمارا ساتھ دیجیے. جہاں جہاں آپ کے دوست احباب موجود ہیں, ہمیں ان کی پہنچائیے, ڈیٹا کلیکشن کریں. جب ہمارا یہ ڈیٹا کلیکشن ہو گیا تو ہمیں انشاءاللہ پاور 99 کے ساتھ مل کے ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک کریٹ کریں گے. اس میں ڈبیٹس بھی ہوں گی, اس میں حصہ بھی لیں گے, اور آپ اس یونیورسٹی کے لیے, اس ملک کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے توسط سے اور تعاون سے ہم کریں گے. اور آپ کے سامنے میری مثال ہے, 33 سال میں نے اسی یونیورسٹی میں گزار لیے ہیں, اور اس یونیورسٹی میں جب بہت کچھ دیا ہے, پیار دیا ہے, محبت دی ہے, حسن دی ہے, خوبصورتی دی ہے, اٹیچمنٹ دی ہے. اور ابھی بھی اگر ہم پرانے دوستوں سے, لوگوں سے ملتے ہیں تو ویسے ہی محبت, ویسے ہی پیار ہے. ٹھیک ہے, ہم شاید اتنے بھی اچھے نہیں ہیں, اتنے برے بھی نہیں ہیں, تو اس لیے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ الومنائی کے ساتھ آپ تعاون کریں. ہمارے بڑے اچھے سے بڑے بڑے پیارے لوگ, خلوص والے, کوئی مطلب نہیں, کوئی کچھ نہیں لینا کسی کے. ہم چاہتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کو, اس الومنائی کو بہت مضبوط کریں, اور آپ کے ساتھ مل کے ہم اس یونیورسٹی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں. اور میں انفارچونیٹلی مجھے نجیب صاحب کی تعریف بھی کرنی پڑ رہی ہے, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہ میرا بھی ڈریم تھا اور نجیب کا بھی ڈریم تھا کہ جب ہماری بہت بڑی الومنی کی میٹنگ ہوئی تھی پچھلے سال, 400+ لوگوں شامل تھے, تو نجیب صاحب نے اسٹیج پہ ایک اعلان کیا تھا کہ میں پاور 99 کے توسط سے یہاں پہ ریڈیو اسٹیشن قائم کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ اب ہمارا وہ اسٹیج آگے چلے گئی. ہماری اکیڈمی کونسل نے اس کی اپروول دے دی ہے, اور نجیب صاحب اور ہماری یونیورسٹی مل کے ایک MOU سائن کر رہی ہے, اور پرماننٹلی آپ کا جو ایک اسٹیشن یہاں پہ ہوگا, جس سے ہم پوری دنیا میں آپ سے رابطہ کریں گے, اور آپ سے بھی ہم کہیں گے کہ ہمیں ان دنیا سے رابطہ رکھیں اور ملائیں, تاکہ ہوا کی دوش پہ لوگوں کے ساتھ پھر وہ نہ کہیں ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں. جی بالکل, تو بہت زبردست. کیونکہ ابھی ہم الومنائز کی جو ایسوسیشن کی بھی بات ہو رہی, تو تھوڑا سا میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں, کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے گروپس جو قائد اعظم یونیورسٹی کے نام سے چل رہی ہیں, چیزیں چل رہی ہیں, تو ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جوڑ کے لانا چاہیے, بجائے اس کے کہ سب اپنے اپنے کارنرز میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے بھی بتایا کہ اب باقاعدہ آفس کھل چکا ہے, یہاں پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, خود آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس بارے میں کیا کہیں گے, جو ادھر ادھر بکھرے لوگ ہیں ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ یہ ہے کہ اب یہ باقاعدہ آفیشلی الومنائی بن گئی ہے, جس کا دفتر قائد یونیورسٹی کے اندر موجود ہے, اور یہاں سے ہم اس کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اس کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے, جیسے میں نے بتایا, VC صاحب اس کے پیٹرن ہیں. تو ہمارا ایک یہ آفیشیل گروپ ہے, چھوٹے چھوٹے گروپس موجود ہیں, شاید ان کو بھی ضم ہونا چاہیے, ان کے ساتھ ضم ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیشہ ایک سینٹرل آفس ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی اگر فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں سندھ چیپٹر, پنجاب چیپٹر, GB چیپٹر کوئی الگ کریٹ کرنا ہے, تو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن ایک سینٹرل آفس بہت ضروری ہے, اور میں آپ کے توسط سے باقی آرگنائزیشن سے یا چھوٹی چھوٹی تنظیموں سے یہی کہوں گا کہ سینٹرل آفس کو آپ امپاور کیجیے, اور تاکہ ایک طرف سے چیزیں جائیں, اور اس کو اسٹرینگتھن کریں. جب اس کو اسٹرینگتھن کریں گے تو آپ بھی اسٹرینگتھن ہوں گے, اور پھر آپ کی جو چھوٹی آواز ہے یا تھوڑی آواز ہے تھوڑی جگہ پہنچ جائے گی, یہ ہماری آواز زیادہ پہنچے گی. اور آپ کو پتہ ہے آفیشیل پیٹرنیج جو وائس چانسلر صاحب کی اس یونیورسٹی کی اور ایز اے ڈین میری طرف سے ہے, وہ تو ظاہر سینٹرل اس جو الومنائی کو جو آفیشیل کریٹ ہے اسی کو جائے گی. تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں, ہمارا کسی سے لینا دینا کوئی محبت پیار ایسا نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ بس وہ الومنائی اسٹرانگ بنے, وہ آپ کے لیے ویلفیئر کے لیے کام کرے. اور ابھی ہمارے ذہن میں بہت سی چیزیں ہیں جو
ہمارے بچے دور دراز ایریا سے آتے ہیں، ان کو مسائل پیدا ہوتے ہیں اسکالرشپ کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، بہت سی چیزوں کے حوالے سے. اور یہ ایک بڑا بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی یہاں سے لوگ نکل کے جا رہے ہیں، بہت اچھی آپ نے بھی کچھ لوگوں کو مینشن بھی کیا، کام کر رہے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ وہ اس یونیورسٹی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر ایک بڑا نیٹ ورک بنتا ہے، بہت سارے لوگ جڑ جاتے ہیں، تو یہ یونیورسٹی ہم اس کو مزید اوپر لے کے جا سکتے ہیں. آپ کے توسط سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بھی کائرو یونیورسٹی 500 ملین روپیز کی ڈیفیسٹ میں جاتی ہے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے اتنے سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے. ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ وی سی صاحب نے بھی ایک ویژن دیا تھا، اور اس میں ہمارے جو میرے بیچ کے بھی لوگ آئے تھے 83 84 کے اور اس سے پہلے بھی، کہ ہم ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کریں جس میں پوری جو الومنائی ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن دے، اور اس فنڈ سے ہم انڈاؤمنٹ فنڈ سے اس یونیورسٹی کا ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش، پورا تو مشکل ہے، کم کرنے کی کوشش کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بالکل یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے توسط سے جب پاور 99 کے ساتھ ہماری محبت شروع ہوئی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ایکچوئل محبت میں لے کے آئیں، اور جتنے لوگ ہمارے دوست احباب باہر کی دنیا میں ہیں، وہ جو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں انڈاؤمنٹ فنڈ میں ڈائریکٹلی پیسہ ڈالیں. تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے، کیا پروسیجر ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے؟ ابھی ہم نے ہمارا انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے، اکاؤنٹ نمبر جی. تو ہم اپنی الومنائی کی ابھی یہ میٹنگ ہماری ہو رہی ہے اگلے اس عید سے پہلے عید کے بعد، تو اس میں ہم یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کریں گے، اور اس کو پبلک کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا جو لاسٹ میٹنگ میں، کہ ہم ایک فنڈ ریزنگ ڈنر بھی کریں گے جس میں لوکل لوگ آئیں گے، کیونکہ اس لنچ میں 400 پلس لوگ تھے اور ہمیں اس کو اکوموڈیٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو ابھی پھر ہم نے یہی اسٹیئرنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک باقاعدہ فنڈ ریزنگ ڈنر کیا جائے گا. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ سیکٹریز اور بیوروکریسی میں لوگ ہیں، ہمارے پولیٹیشینز ہیں، ہمارے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ہمارے بڑے بڑے بینکرز ہیں جو بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس 1700 ایکڑ زمین ہے، اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے سی ڈی اے کے ساتھ، اور اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں فار دا بینیفٹ آف دا یونیورسٹی، ناٹ فار انڈیویجول، فار دا بینیفٹ آف دا یونیورسٹی. بہت سے ہیں، لیکن یہی ہے کہ جب ہم بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، اسٹیئرنگ کمیٹی بیٹھے گی، وی سی صاحب کے ویژن کو ہم آگے لے کے چلیں گے، تو آئی ہوپ کہ بہت سے مسائل جو ہیں حل ہو سکتے ہیں. بالکل. اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ کووڈ-19 سے ہماری جان جلدی چھوٹے، تاکہ یہ جو گیدرنگز اور یہ جو ایکٹیویٹیز تبھی پاسبل ہو سکتی ہیں جب یہ ہم کووڈ-19 کو اگر بائے بائے کہیں گے، آپ پتہ نہیں کب کہیں گے. تھوڑا سا سر اس طرف بھی آتے ہیں، کیونکہ آپ کے یونیورسٹی کی بہت ساری باتیں ہوئے، الومنائی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی، تو آپ کے اپنے میڈیا کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات چیت ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ تو آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، کیونکہ بہت عرصہ آپ نے میڈیا میں بھی کام کیا، اور تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا. 8-9 سال تو آپ پی ٹی وی کے ساتھ رہے اور ساتھ میں اے ٹی وی کے ساتھ بھی رہے، تو وہ پڑھانا، درس و تدریس ایک الگ وہ کام ہے، ساتھ میں میڈیا کا کیسے آپ کو شوق ہوا؟ یہ آؤٹ آف دا بلو تھا، اور ہماری ایک بہت اچھی کولیگ ہیں، میری بہت سینئر ہیں، اور ان سے بڑا اچھے تعلقات ہیں، ڈاکٹر شیری مزاری. بالکل، ان کو کون نہیں جانتا. جی ہاں، وہ پی ٹی وی پہ ایک پروگرام کرتی تھیں، تو سڈنلی شی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں، وہ کوئی اردو والا بھی چاہیے، کیونکہ شی از ان گڈ ان کولمبیا سے پی ایچ ڈی ہے ان کی، ایل ایس سی سے پڑھا ہوا ہے انہوں نے ماشاء اللہ. تو اردو کے لیے انہوں نے کہا اس کی اردو بڑی اچھی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ میری اردو بیچاری پنجابی گلابی اردو ہے. تو انہوں نے کہا، تو وہ ہمارے پہلے پروڈیوسر تھے، انہوں نے مجھے بلایا کہ نذیر آپ کائنڈلی آ سکتے ہیں شام کو. میں نے کہا جی کیا کرنا ہے؟ وہ جی آپ کا نام ریکمینڈ ہوا ہے تو آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو چلے گئے شام کو. تو انہوں نے 5-6 جیسے آپ کو پتہ ہے وہ تھما دی ہاتھ میں کہ یہ آپ کا اسکرپٹ ہے. تو کل شام کو آپ نے ایک منسٹر آ رہے ہیں آسٹریلیا سے، ان کا آپ نے انٹرویو کرنا ہے. میں نے کہا اچھا کر لیں گے. میں نے کوئی اتنی خاطر کا نہیں، وہ سارے کے سارے پیج میں نے سائڈ پہ رکھ دیے. اگلے دن گئے، کچھ 6 بجے انٹرویو شروع ہوا، 25 منٹ کا انٹرویو ہوا، ریکارڈڈ تھا. انہوں نے کہا گڈ. میں نے کہا جی نو ایڈیٹنگ ریکوائرڈ، ختم. اور وہاں سے ہمارا کیریئر سٹارٹ ہو گیا. پھر پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کا کوئی بھی کرنٹ افیئر کا پروگرام میرے بغیر شروع نہیں ہوتا تھا. سویرے سویرے نیوز مارننگ، اس ٹائم صرف پی ٹی وی تھا. پی ٹی وی تھا جی. یہ آپ کو بتا دوں، میں اندھوں میں کانا راجا نہیں تھا اس وقت. نجیب صاحب بھی جو ریڈیو پاکستان میں کام کر رہے تھے وہ بھی ٹی وی پہ نہیں تھے، اس لیے میرا ان سے کوئی کمپٹیشن اس سینس میں کوئی نہیں ہے.
सवेरे सवेरे न्यूज़ मॉर्निंग, न्यूज़ नाइट, करंट अफेयर टाइम, साउथ एशिया वॉच, आप यू नेम एनी प्रोग्राम सब आपने किए। बस मैं यही बता रहा हूँ 2002 जब फ्लैश हुआ इंटरनेशनल हमारा पाकिस्तानी मीडिया, तो हमारे लोग बड़े जगह से मुझे बड़ी ऑफर्स थी कि जी आप इधर आ जाइए। मैंने कहा नहीं जी, मैं मेरा पढ़ाना जो है मेरा पैशन है, ये तो ऐसे ही ग्लैमरस चीज़ है। और फिर मैंने 2004 में रेडियो पाकिस्तान भी ज्वाइन किया, वहाँ पे भी करंट अफेयर मैंने कुछ 6 साल किया प्रोग्राम। बहुत अच्छे अनवर खलील साहब हमारे न्यूज़ उसके कंट्रोलर होते थे, बड़े सख्त होते थे, बहुत सख्त थे, और नजीब को पता होगा उनकी बड़ी सख्ती वगैरह। तो उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया और बड़े अच्छे प्रोग्राम किए। मीडिया आपको एक शऊर देता है, एक आपको स्पॉन्टेनिटी देता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे लिए घंटे कुछ नहीं होते थे, लेकिन आपको पता होगा कि सेकंड्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और आपने उन सेकंड्स में काम की बात करी है। और आपको आता है, अब तो आपको मेरे से ज़्यादा पता है इन चीज़ों का कि कितनी इंसर्शन है, 30 सेकंड की है, 60 सेकंड की है, 90 सेकंड की है। क्योंकि इंटरनेशनली आप 90 सेकंड से ज़्यादा इंसर्शन दे ही नहीं सकते। और यहाँ तो हमारा मीडिया, आपको पता है, मेरे दोस्त बैठे हैं सारे, वो आधा घंटा एक ही चीज़ को लेकर रखते हैं, और जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं उसी पे फोकस रखते हैं। वो कैमरा भी नहीं हटता बेचारे का। अब पता नहीं हमारे प्रोड्यूसर क्या करते हैं, आई डोंट नो। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। तो कभी आपको लगा नहीं कि मुझे स्विच करना चाहिए, पढ़ाने से इस तरफ आना चाहिए, करियर बनाना चाहिए? कभी नहीं। मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में और दिमाग में एक कंटेंटनेस रखी हुई है कि मैं अपने से ज़्यादा नहीं जाना चाहता। बस मेरे 2 बुरे शौक हैं, एक अच्छा पहनना, अच्छा खाना और अच्छे दोस्त, बस। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं है। पैसा मैं कभी भागा नहीं, मेरे पीछे भाग रहा है। ग्लैमर मेरे कभी भागा नहीं, मेरे पीछे भाग रहा है। बाकी भी कई चीज़ें हैं, उनका बता नहीं सकते, मेंशन नहीं कर सकते। रही बातें तो बहुत सारी अभी भी रहती हैं, करने को भी है, लेकिन जैसा कि आपने मेंशन किया था कि हम बाकायदा रेडियो का स्टार्ट लेने जा रहे हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, तो उस पर भी हम यही चीज़ें चलती रहेंगी, बातें होती रहेंगी। उससे पहले जस्ट एक छोटी सी चीज़ मेरे जहन में अभी आई है, क्योंकि मीडिया में आप रहे हैं, तो मीडिया के हवाले से यहाँ पे अभी तक कोई डिपार्टमेंट नहीं है मीडिया स्टडीज़ का, कोई खुशखबरी है? आपको खुशखबरी यही है कि हमारा मीडिया डिपार्टमेंट अप्रूव हो चुका है, और हमने अभी मीटिंग की थी, उसमें 3 हमारे मीडिया के प्रोफेशनल थे। एक रेडियो से थे, एक टीवी से थे, एक प्रिंट मीडिया से थे, और 3 हमारे एकेडमिक्स थे। हमने पूरा सिलेबस अप्रूव कर दिया है, और इंशाल्लाह वेरी सून BS जो है मीडिया स्टडीज़ में अभी तो बहुत से नाम आ रहे हैं ना, जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन और फलां, लेकिन हमारे उन दोस्तों ने यही कहा है कि मीडिया स्टडीज़, उसमें भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। डिजिटल मीडिया आ जाता है, इंटरनेट मीडिया आ जाता है, एडवांस मीडिया, बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। तो ये मेरी दूसरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं मीडिया स्टडीज़ को यहाँ पे फ्लॉरिश करना और चाहना। देखिए, इस वक्त मीडिया स्टडीज़ कई यूनिवर्सिटीज़ में है, लेकिन हमारे दोस्त ही जो बाहर इस वक्त मीडिया में, वो चाह रहे हैं कि आप मीडिया स्टडीज़ खोलें। आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कि इस वक्त जो कई लोग मीडिया एंकर्स हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी के अलमनस हैं। बिल्कुल जी हाँ, तो तलत हुसैन जो हैं हमारे IR के अलमनस हैं। बिल्कुल। वो जो ATV में एक और टेलीविज़न में आते हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट, कई हमारे स्टूडेंट और एक्सपर्ट्स तो बहुत सारे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि इसको खोलें, हमारी जो कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो हम करें। थोड़ा सा फ़र्क होता है असल में प्रैक्टिकल मीडिया में और एकेडमिक मीडिया में, उसमें हम चाह रहे हैं कि उसको ब्रिज करें। और ये हमारी जब मीटिंग हुई थी तो उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि हम समथिंग इनोवेटिव लाना चाह रहे हैं। Exactly. और हम चाहेंगे भी यही है। हम नहीं चाह रहे कि वही ट्रेडिशनल आपको वो रटी रटाई बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं इस वक्त ऑलरेडी, हम प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ जाएंगे। और इंशाल्लाह जब पावर 99 का यूनिवर्सिटी का MOU हो जाता है तो हम एक्चुअली डिजिटल मीडिया हाउस यहाँ पे बनाएंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और उन्हीं बच्चों से हम प्रैक्टिकल उसमें काम करवाएंगे और उनको एक तरीका देंगे। और मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, शायद नजीब ने ही कहा था कि हम एक बच्चे को जब यहाँ से प्रोड्यूस करें तो हम उसको फुल फ्लेज प्रोड्यूस करें। एग्जैक्टली, उसको ना कि बाहर जाके सीखना पड़े वापस। He should be producer, he should be cameraman, he should be anchor, he should be the expert। ये हमारा एक विजन है
اور مجھے خوشی ہے کہ نجیب نے یہ آئیڈیا دیا اور ہم یہی آپ کے توسط سے پھیلانا چاہتے ہیں. پیسے ہر کوئی کما لیتا ہے, ہمیں پیسوں کا نہیں ہے اتنا غرض. ہم چاہتے ہیں جو قائد اعظم کا نام ہے, قائد یونیورسٹی کا نام ہے, اس کا جو ویژن ہے, وہ بچے کو جب ہم بی ایس ماسٹر یا ایم فل یا پی ایچ ڈی ایونچولی میڈیا اسٹڈیز میں کروائیں تو وہ سیلف سفیشینٹ ہو. بالکل, وہ اپنے کسی کو نوکری کے لیے نہ ڈھونڈنا پڑے کہ جو مجھے نوکری چاہیے, نوکری اس کو ڈھونڈے, نوکری اس کو ڈھونڈے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے, اگر آپ سب کچھ ہیں تو لوگوں نے کتنے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. اب تو ہیں. ضروری نہیں ہے کسی چینل میں یا کہیں پہ آپ جائیں گے آپ جاب ڈھونڈیں گے, اب تو بہت سارے راستے بہت سارے کھل چکے ہیں. تو تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر نذیر حسین صاحب, آج ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت اچھی ڈسکشن ہوئی, بہت لمبی باتیں ابھی بہت ساری رہتی ہیں. ہوپ فلی کسی اور ٹائم زحمت ضرور دیں گے سر آپ کو اسی پروگرام میں. نگہت امان کو اب اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.